From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، مودی اور عاصم منیر دونوں رانگ نمبر ہیں۔ اچھا دیکھیے، مودی اپنی شکست کو جیت بتا رہے ہیں، روڈ شو کر رہے ہیں، میڈیا سے پروپیگنڈا کرا رہے ہیں ایسے جیسے انہوں نے بہت بھاری جیت حاصل کی ہے۔ اور عاصم منیر وہ زبردستی فیلڈ مارشل بن بیٹھے ہیں۔ وہ اعزاز ہے ایئر چیف کا پاکستان کے، کہ ساری جنگ تو انہوں نے لڑی ہے ایئر کے ذریعے، انہوں نے مار گرائے ہیں 5 طیارے، اور اپنا ایک بھی نہیں ان کا گرا۔ جو ان کا نصیب تھا، ان کی جدوجہد تھی، ان کا اعزاز زبردستی چھین لیا ہے انہوں نے، عاصم منیر نے۔ عاصم منیر اپنے اقتدار کو دوام دینا چاہتے ہیں، مودی اپنے اقتدار کو دوام دینا چاہتے ہیں، ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دونوں طرف یہ مقاصد ہیں۔ اب اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے، میں نے صرف ہمارا کام تو صرف بلٹ پوائنٹس پہ ہم کرتے ہیں، آپ کو دے دیں پھر آپ سوچیں۔ اچھا، تیسری جو خبر ہے وہ یہ اہم ہے کہ علیمہ خان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تم رک جاؤ احتجاج کرنے سے، ورنہ تمہیں کسی بھی کار حادثے میں ہلاک کر دیں گے اور عمران خان کو جیل میں ہی مار دیں گے۔ اس پہ ذرا تفصیل سے آپ سے بات کریں گے۔ اچھا، میری بات کو ذرا غور سے سنو، میرے ہندوستانی دوستوں، غور سے سنو۔ یہ مت سوچو کہ یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو پاکستانی ہیں، یہ تو پاکستان کی اور اسلام کے حق کی بات کریں گے۔ ہاں، یہ بات سچ ہے تمہاری، میں مسلمان ہوں، پاکستانی ہوں، یقیناً ان کے حق میں بات کروں گا، لیکن میں ایسی بات کبھی نہیں کروں گا کہ تمہاری صحیح بات کو میں غلط کہنے لگوں۔ نہیں، اللہ نے مجھے اتنی ہمت جرت دی ہے کہ جس کا جو صحیح ہے اس کو میں سچ کو آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اب آپ دیکھیے، کیا آپ اس بات کو جھٹلا سکتے ہیں کہ مودی جی پہلگام میں مرنے والے لوگوں کے گھروں کو نہیں گئے، جو اس جنگ میں ہلاک ہوئے ہیں، جو بھارتی، ان کے گھروں کو نہیں گئے کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، لیکن روڈ شو کرنے کے لیے بڑا ٹائم ہے۔ اپنی شکست کو جیت بتانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں اور روڈ شو کر رہے ہیں، اور میڈیا پہ جم کے جو ہے لفافے دے رہے ہیں، لوگوں سے اپنے حق میں پروپیگنڈا کرا رہے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا۔ اور لوگوں کو سائٹ پہ کھڑا کیا گیا ہے کہ جب مودی جی یہاں سے گزریں تو پھول برساؤ، بہاروں پھول برساؤ، کہ مودی جی جنگ جیت کر آ رہے ہیں۔ دنیا حیران ہے اور دیکھ رہی ہے۔ دیکھو، پاکستان کے نیوز پیپر مت پڑھو، پاکستان کا ٹی وی مت دیکھو، وہ باعث ہو سکتے ہیں، ان کو ایک طرف رکھو۔ تم دیکھو فرانس کا ٹی وی، تم دیکھو آسٹریلیا کو، برطانیہ کو دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، امریکہ کو دیکھو۔ اتنی بڑی شکست ہوئی ہے، اتنی خوفناک یہ بات ہے اتنی بڑی قوت کے لیے، لیکن وہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے ایک تقریر میں کیا فرما رہے ہیں مودی جی، کہہ رہے ہیں پاکستان کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ سکھ اور چین سے جئیں، روٹی کھاؤ، سکھ اور چین سے بیٹھ کے روٹی کھاؤ، ورنہ گولی تو ہے ہی تمہیں کھلانے کے لیے، پھر تمہیں گولی مار دیں گے ہم۔ بتائیے، یہ وزیر اعظم کا مقام ہے کہ وہ ایک فلمی انداز سے، ایک فلم کے ڈاکو لٹیرے کا گبر سنگھ کے انداز میں گفتگو کریں؟ یہ مقام ہے وزیر اعظم کا۔ نہرو جی ہوتے ہوئے ایسے بات کرتے، واجپئی صاحب ایسے بات کرتے۔ ایک تو یہ فلم انڈسٹری کھا گئی ہندوستان کو، وہ درد کے اٹھا نہ کبھی کھا گیا دل کو۔ ہر چیز فلمی انداز سے ہو رہی ہے۔ مودی جی نے جنگ بھی فلمی انداز سے لڑی، اب اس کو میڈیا پہ ثابت کر رہے ہیں فلمی انداز سے کہ ہم جیت گئے اور ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ یہ دیکھیے یہ کیا ہے، فلم کی اتنی گہری چھاپ ہے کہ افسوس ہوتا ہے۔ اور پھر اس پہ یہ خواہش رکھنا کہ صاحب میرا
استقبال ایسا ہو اور پھول نچھاور کیے جائیں. آپ پہ مودی جی پھول نچھاور نہیں کرنے چاہیے، آپ پہ پھولوں کی چادر چڑھانی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے نا پھولوں کی چادر کہاں چڑھائی جاتی ہے؟ مزاروں پہ، قبروں پہ. شعر سنیے اور جلدی سے آگے بڑھیں کہ ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروسہ. کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے، کچھ پھول تو کھلے ہیں مودی جی کے لیے. ہندوستان کو برباد کر رہے ہیں، مسلسل ایسی حرکتیں کر رہے ہیں فلمی انداز کی، لیکن باز نہیں آتے. اور حیرت یہ ہے کہ عوام بھی اس بات کا نوٹس نہیں لے رہی کہ یہ قوم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اچھا، یہ ہندوستان کے نصیب ہیں. دیکھیے کہاں جواہر لال نہرو اور گاندھی جی اور کہاں مودی. وہ کئی دفعہ اس بات کا ثبوت دے چکے ہیں کہ وہ اس عہدے کے لیے نامناسب ہیں، لیکن ابھی تک ان کا سکہ چل رہا ہے. وہ کیوں چل رہا ہے؟ اس پہ غور کیجیے آپ. دیکھیے ایک تو وہ ناخواندہ آدمی ہیں جو زور سے بولنے کا ہنر جانتے ہیں. میرا 52 انچ کا سینہ ہے، ٹھیک ہے نا. زور زبردستی سے مذہب کارڈ کے ذریعے وہ امیروں سے دولت اور غریبوں سے ووٹ لے کر اپنا شوق پورا کر رہے ہیں. اچھا، جو لوگ یہ کریڈٹ دیتے ہیں مودی جی کو کہ صاحب وہ دیکھیے کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن ان کے دور میں ترقی ہوئی ہے. بھائی اگر یہ نہیں ہوتے، کوئی دوسرا ہوتا تو بھی ترقی ہونی تھی. 1 ارب 24-25 یا 40 کروڑ لوگوں کا دیش، اس کو تو ہر صورت میں آگے بڑھنا تھا. وقت آ گیا تھا. وقت جب کسی چیز کا آ جاتا ہے تو وہ چیز ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کے ہاتھ ہو. وہ ایڈیسن تھا جس نے بلب ایجاد کیا. لوگ تنگ آ چکے تھے اس لالٹین بتی سے. وقت آ گیا تھا، ایجاد ہو گئی. کوئی نہ کوئی کر جاتا پھر وہ کام. کولڈ وار کینیڈی کے حصے میں آئی، کوئی اور ہوتا تو ہو جاتا. پاکستان اگر جناح صاحب کے ہاتھوں نہ بنتا تو کسی اور نواب صاحب کے ہاتھوں بن جاتا. وہ وقت آ گیا تھا. ہر چیز کا ایک ٹائم لائن ہے اللہ نے بنائی ہوئی، اس کے اندر یہ وقت تھا ہندوستان. اور یہ ترقی بہت کم ترقی کی ہے مودی کے دور میں. آپ کو اس کا علم نہیں ہے کیا؟ ذرا سوچئے. دیکھیے آپ کو چائنا سے زیادہ ترقی کرنی چاہیے، آپ کی پاپولیشن اتنی ہی ہے، اور آپ کا ذہن جو ہے وہ چائنیز جو ہیں وہ سارے ایک رنگ کے ایک ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. بھارت کے پاس بڑی ڈائیورسفیکیشن ہے. ساؤتھ کا دماغ ہے، نارتھ کا دماغ ہے، یہ بنگالی دماغ ہے، بڑے بڑے دیکھو کتنی ورائٹی ہے ہندوستان کے پاس. اتنے سائنٹسٹ پیدا ہونے چاہیے تھے، کیے نہیں. لیڈر پوری دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے ہونا چاہیے تھے، نہیں کیا آپ نے. مودی جیسا لیڈر پیدا کیا آپ نے جو ساری دنیا میں شرمندگی کے باعث ہیں. صرف لوگ چونکہ سستی لیبر ملتی ہے تو آپ کے یہاں سے امپورٹ کرنے پہ، آپ سے بزنس کرنے پہ راضی ہیں، ورنہ یہ آپ کے لیے کوئی عزت کا باعث تو نہیں ہے. مذہب کارڈ پہ انہوں نے اتنا مارا ہے مسلمانوں کو کہ پوری دنیا دیکھتی ہے. وہ تو مسلمانوں نے کچھ اپنا امیج ایسا خراب کیا ہوا ہے کہ لوگ مسلمانوں کی پٹائی پہ خاموش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ دہشت گرد ہیں، انہیں مارو. ویسٹ میں تو یہی ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، یہی سوچ ہوتی ہے ہاں ٹھیک ہے ان کو مار رہے ہیں وہ تو مارنے دو. جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے. بڑے مظلوم لوگ ہیں اور اپنے لوگوں کی عیاشیوں کی وجہ سے مظلوم ہیں، ورنہ ابھی اٹھیں تو آسماں اٹھا لائیں، لیکن اپنے عیاش حکمرانوں کی وجہ سے ہی حالت ہے. اچھا دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ یہ اگر نہیں ہوتے تو بھی بہت ترقی ہوتی، اور جو ترقی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. اس اینگل سے نہ سوچا جاتا ہے، نہ آپ کو آپ کے سامنے حقائق رکھے. اچھا یہ دیکھیے بھارت کے واسیوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کا کارڈیولوجسٹ ایک غلطی چھوٹی سی بھی کر دے تو آپ اس کے بعد دوبارہ نہیں جائیں گے. آپ باقاعدہ تحقیق کرتے ہیں جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ آپ نے کتنے آپریشن کیے ہیں، ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ایجوکیشن کیا ہے، ٹھیک ہے سب چیزیں. آپ نے دیش ایک ایسے جنونی آدمی کے حوالے کر دیا ہے جو مسلمانوں کو مار کر ہندو ووٹ جو ہے پیدا کرتا ہے، اور ان کی اپنی دماغی صلاحیت مشکوک ہے، ٹھیک نہیں ہے. اور وہ اس کا ثبوت بارہا دے چکے ہیں، لیکن آپ ابھی تک ان کے ہاتھ رانگ نمبر کے ہاتھ تو بلیک میل ہو رہے ہیں.
آپ کے اندر بھی برسوں کی پیاس بجھی ہوئی ہے ڈومینیشن کی، لیکن اس کو پورا کیجیے، ایسے تو نہ کیجیے جیسے وہ کر رہے ہیں. ان کے جو ہے وہ مسجد کو ڈھا دو، مندر بنا دو، یہاں یہ نکلا تھا آپ کہتے ہیں تاج محل کو گرا دو. یار کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیے ابھی فرمایا پچھلے دنوں کہ وہ بہنوں بھائیوں ہم جاپان سے بھی آگے نکل گئے ہیں، جبکہ جاپان سے 191 بلین کا قرضہ ہے. یہ ایگریمنٹ ہے اس 2025 کا. کب سے اس کے قرض دار ہیں، کتنے بڑے قرض دار ہیں. اس کہہ دی بس ایسی جھوٹ سچ کہ وہ ہم اس سے بھی آگے نکل گئے. کل یہ کہہ دیں گے بہنوں بھائیوں یہ ٹرمپ کیا بیچ رہا ہے، ہم اس سے بھی آگے نکل چکے ہیں. کسی دن آپ آربٹ سے ہی نہ آگے نکل جائیے گا، پورے ہندوستان کو لے کے چاند پہ نہ جا کے بیٹھ جائیے گا. یہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. اب دیکھیے بھگوان گنیش کے لیے کہہ رہے ہیں ایک دن کہ یہ بھگوان گنیش کے سر پہ جو ہاتھی کا سر بنا ہوا ہے، ہمارے لوگ اس اینشنٹ ایج میں اتنے پلاسٹک سرجری میں ماہر تھے کہ ان کے بھگوان کے سر پہ انہوں نے ہاتھی کا یہ لگایا ہے پلاسٹک کا. یار بھگوان کو ہی بخش دو خدا کے واسطے. یہ کیا باتیں کرتے ہیں آپ، اور لوگ سنتے ہیں. اب ایک دفعہ فرمایا کہنے لگے یہ جو گولڈ ہے یہ کبھی جو باغات ہیں اس کے چائے کے اس میں بھی اگ رہا تھا گولڈ. پھر فرمایا یہ الیگزینڈر کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہمارے سامنے. اس کو تو ہم نے گنگا پہ اتنا مارا کہ شکست دے دی. الیگزینڈر وہاں گیا ہی نہیں، گنگا کنارے رات گئے تو مانا، وہ آیا ہی نہیں وہاں پر اور آپ نے اس کو مارا. یار یہ کیا صاحب ہے. پلوامہ میں انہوں نے کیا کیا تھا، میں نے انڈیا کے ایئر چیف کی زبانی یہ چیز سنی تھی کہ ہمیں مودی جی نے کہا کہ نہیں تم جاؤ، آج بڑا کلاؤڈی موسم ہو رہا ہے، تم اپنے طیارے جب لے کے جاؤ گے تو اس کے ریڈار پہ نظر نہیں آئیں گے، پھر جا کے سالوں کو سبق سکھا کے آؤ، بم مار کے آؤ. اور پھر کیا ہوا، انہوں نے آپ کا جہاز گرا دیے، کتنی بدنامی ہوئی. تو ایسے کام کیوں کرتے ہیں آپ، دوستی کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ یہ میرا ووکر پوائنٹ ہے. اچھا دیکھیے یہ دونوں جو ہے یہ تو اقتدار ایک ایسی خطرناک چیز ہوتی ہے، اس کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے. مودی مسلمانوں کو مار کے نفرت کے کارڈ کے ذریعے جو ہے اور ترقی کا تاثر دے کر کہ ہمارے دور میں بہت ترقی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تاثر دے کے کیونکہ وہ لاؤڈ بولنا جانتے ہیں اور میڈیا کو انہوں نے، اور میڈیا اتنی خطرناک شے ہے آج کے دور کا کہ یہ اگر یہ کہیں نا میڈیا کو پیسے دلوا کے کہ مجھے ایک بھگوان کی اس میں پیش کر دو تو کہہ دیں گے ایک چھوٹا سے بھگوان پیدا ہوئے تھے مودی، نریندر مودی ہے ان کا نام، ان کی پوجا شروع کر دو. تو وہ تو ایک ایسی آبادی ہے جہاں وہمات مت اور جو ہے ایسی سٹوریز پہ بڑا بلیو ہوتا ہے، بلیو کر لیں گے لوگ. میڈیا آج اتنی بڑی قوت ہے، خدا جانے کہ ریٹائر ہونے کے بعد وہ یہی کہنا شروع کر دیں کہ بھائی مجھے بھگوان مانو، میری مورتیاں بنا دو، کچھ پتہ نہیں. اچھا صاحب اب آئیے اس طرف کہ علیمہ خان کو جو دھمکی دی گئی ہے کہ بی بی حادثات بھی تو ہوتے رہتے ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا حادثات بھی تو ہوتے رہتے ہیں، کل آپ کو بھی کسی کار حادثے میں ہلاک کر دیں گے. اور علیمہ خان نے کہا ان کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ عمران کو ہم جیل میں ہی مار دیں گے. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اگر آج ان کو امریکہ کی طرف سے کوئی خطرہ نہ ہو تو یہ دونوں کام کر جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں، بڑی تاریخ بہت ساری گواہیاں ہیں اس بات کی. اچھا عوام جو ہے وہ ابھی تک یہ نہیں سمجھ رہی کہ جرنیل جو ہیں وہ استعفیٰ نہیں دیتے، ریزگنیشن نہیں دیتے، انہیں نکالا جاتا ہے. جب قوم قوت سے نکلتی ہے، بڑے پیمانے پہ نکلتی ہے، تو پھر یہ بت گرتے ہیں. دوستوں آزادی مانگی نہیں جاتی، آزادی چھینی جاتی ہے. غلامی کی زنجیریں خود بخود نہیں ٹوٹ کے گرتی، انہیں توڑا جاتا ہے. جیل کے دروازے خود بخود نہیں کھلتے، وہ دیواریں خود بخود نہیں گرتی، ان کو گرایا جاتا ہے. اس کے لیے ہمت چاہیے. تم نے ابھی تک
وہ ہمت پیدا نہیں کی. اور جب وقت میں کچھ ایسے لمحہ ترتیب میں ایسے وقت آئے تھے کہ جب آپ لیڈ کرتے اور یہ کام ہو جاتا، جیسے 26 نومبر کو، اس وقت بیانیہ بڑا مضبوط تھا، یا جس وقت الیکشن چھینا تھا اس وقت، تو یہ قیادت جو ہے نکھٹو قیادت یہ کام نہ کر سکی. آج اس سخت ترین موسم میں اب اگر یہ ایفرٹ کی جائے گی تو اس کے چانسز کامیاب ہونے کے کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ کہ اس جو آپ اب تحریک بنانا چاہتے ہیں، اگر اس تحریک کے دوران میں کوئی ایسا حادثہ ہو جائے جو آپ کا بیانیہ آگے لے جانے میں جو ہے وہ مدد کرے، تو وہ ایک کامیابی ہو سکتی ہے. بصورت دیگر جو حالات ہیں آپ کے، ان میں یہ کامیابی مشکل نظر آتی ہے. اپنی غلطیوں پر غور کرو. ابھی تک آپ عمران خان کو باہر لانے میں ناکام کیوں ہیں؟ کچھ وجوہات تو ہوں گی نا. سچ سنو، کیوں نہیں سنتے؟ دیکھیے، پوری پارٹی قیادت بھی اور عوام بھی میریکلز کے انتظار میں بیٹھی ہے. یعنی طیارہ وہ تباہ ہو گیا، ضیاء کا قیادت چینج ہو گئی، پاکستان ٹوٹ گیا، قیادت چینج ہو گئی، بھٹو کو پھانسی دے دی، نئی حکومت. دیکھو، یہ کسی ایسے حادثے کے یا میریکل کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جو تبدیلی لے آئے. انتظار کرنے سے تبدیلی نہیں آتی. سوشل میڈیا تبدیلی لانے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اٹھنا تمہیں خود پڑے گا. اب وہاں یہ نہیں اٹھ رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 2، سیاسی طور سے پی ٹی آئی میں کوئی تربیت کبھی کی ہی نہیں گئی. کبھی کوئی تربیت ہوئی؟ ایک زمانے میں نے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں یہاں نیو یارک میں، ان کے ساتھ مل کے ایک بڑا کمپریہنسو پلان بنایا تھا اور کچھ دوستوں کو بتایا بھی تھا. لیکن یہاں تو وہی ہوتا ہے نا، پاکستان میں جو ہوتا ہے، آپ کی صلاحیت کو اپریشیٹ کرنے کے بعد مست ہو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں. دیکھیے، پوائنٹ نمبر 3، جرنیل جو ہیں وہ خوف پھیلانے میں کامیاب ہو چکے ہیں. آپ فیئر کی جنگ لڑیں گے، وہ فیئر پھیلائیں گے، آپ فیتھ کی جنگ لڑیں گے. آپ کا فیتھ جو ہے نا وہ کمزور نظر آ رہا ہے. پوائنٹ نمبر 5، پارٹی عدلیہ کے چکر میں پڑی ہوئی ہے کہ عدلیہ ان کو انصاف دے گی. یار کتنے معصوم لوگ ہو تم، اے میں قرباں، ایسے چلاؤ گے تم تحریک؟ پتا ہے کہ عدلیہ ٹوٹل ان کے نرغے میں ہے، اور ایسی ویسی نہیں ہے، آئین بدلوا کے انہوں نے عدلیہ کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ ججز کا احترام کرو، ججز کو سپورٹ کرو، ججز انصاف دیں گے. 5 مہینے سے وہ کیس لگا ہی نہیں رہے، ان کا حکم اوپر سے آ جاتا ہے کیس مت لگاؤ، ملاقات بند کرا دو. آج مشرا بی بی کو ایسے گرمی میں سڑا دو. وہ سب وہ کر رہے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے. تم وہ کچھ نہیں کر رہے ہو جو ایک تحریک کو کرنا چاہیے. تم آج بھی عدلیہ کے چکر میں رہتے ہو، جبکہ تمہیں پتا ہے اسی عدلیہ کو تو ٹھیک کرنا ہے. اس کو تو بالکل عدلیہ کے باہر اتنے بڑے بڑے احتجاج ہونے چاہیے تھے کہ عدلیہ کے لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے. تو اور وہ کہتے نہیں، ہم جرنیلوں سے ہم تمہارا حکم نہیں مانیں گے، ہماری جان کو خطرہ ہے. تم ایسی کوئی کام نہیں کر سکے آج تک، اور نہیں کر رہے ہو. پھر کچھ لوگ ایسے بھی آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں آپ کیا بات کرتے ہیں بھائی صاحب، صبر کریں وقت بدلے گا. تو میں ان سے کہتا ہوں یار یہ کون سی اسٹریٹجی ہے جو تم کہہ رہے ہو صبر کر لو وقت بدلے گا؟ یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اچھا، آخری ایک بات دیکھیے، کیا کیا نقصان اٹھائے اور اٹھا رہے ہیں اب تک. جب وہ جیل میں گئے تو جیل میں جو بھی جاتا ہے، جیل کی زندگی کوئی آسان زندگی تو نہیں ہوتی ہے. یہ ہمارے لوگوں نے بھی ہر وقت یہ پروپیگنڈا جاری رکھا، اور جی بھائی جان بڑے بہادر نے، وہ تو جی سیٹ ہو گئے ہیں. اور وہ بھی اندر سے کہہ دیتے تھے کہ میں سیٹ ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے نا، میں بھائی جان تو کتاب پڑھ رہے ہیں، تو سائیکل چلا رہے ہیں، تو ایکسرسائز کر رہے ہیں، تو وہ وہاں سیٹ ہو گئے ہیں. یعنی اب فکر چھوڑ دو، تحریک وحریک تو گئی چولہے میں، وہ وہاں سیٹ ہیں. ہم ممبر ہو گئے منتخب، ہم یہاں کیفیٹیریا میں بیٹھ کے لنچ کریں، ہم یہاں سیٹ ہیں. یہ بات ایسے نہیں کرنی چاہیے تھی. جیل میں کون سیٹ ہوتا ہے یار؟ جیل میں کوئی سیٹ نہیں ہوتا، جیل میں تکلیف ہی ہوتی ہے.
یہ پروپیگیٹ کرنے کے بجائے یہ پروپیگیشن اس پہ کان سب نے دھرے، ہاں جی ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں تو ہم شرٹ دے آئے تھے اور یہ تھا اور وہ تھا. وہ جو دکھ اس عمران خان کی یہ بون عادت ہے کہ وہ اپنی تکلیف، اپنا دکھ، اپنا مفاد سب قربان کر کے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. نہیں کہے گا وہ شخص کہ مجھے یہاں سے آزاد کرا یا مجھے تکلیف ہو رہی ہے. وہ کبھی یہ تک نہیں کہا، گولی کھانے کے بعد بھی، تکلیف کے باوجود بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے، ایک دفعہ اوپر سے گرے تھے اسٹیج سے، اس کی گردن پہ چوٹ آ گئی تھی، اس وقت بھی اس نے یہ نہیں کہا تکلیف، جبکہ جسم سارا وہ ہو گیا تھا. لیکن وہ اپنی تکلیف کی شکایت نہیں کرتے. یہ باہر بیٹھے جو رہنما تھے یہ مطمئن ہو گئے کہ جی وہ تو وہاں سیٹ ہو گئے ہیں، اب ہم یہاں سیٹ ہیں. ایسے تحریک چلتی ہے، ایسے طریقیں سوکھ جاتی ہیں، ناکام ہو جاتی ہیں. پھر انہوں نے اس چالاکی سے خوف پھیلایا پی ٹی آئی کی قیادت میں کہ بہت سارے بھاگ گئے تھے، بہت سارے کمپرومائز ہو گئے، بہت سارے ابھی بھی ڈبل کھیل رہے ہیں. لیکن ان سب کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا اور یہ سسٹم، موجودہ سسٹم، کرپٹ سسٹم ختم نہیں ہوا تو پاکستان کا مستقبل بالکل ختم ہو جائے گا. تم دیکھ نہیں رہے آج کیسے سینہ نکال کر کرپٹ لوگ جو ہیں وہ صدر اور وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں. اب وہ بلیک منی جب وائٹ ہوگی، بڑے پیمانے پہ پیسے سامنے آئیں گے تو وہ کیا کچھ نہیں کریں گے. اور اس آدمی کی کوئی نیت نہیں ہے، عاصم منیر کی، کہ وہ پاکستان سے محبت میں کہے چلو یار میں آگے بڑھوں اور دنیا میں اتنا کچھ ہو. کوئی چکر نہیں وہاں، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. اقتدار اقتدار اقتدار. مسلمانوں کی ہماری تو ہسٹری رہی ہے نا، آپ جا کے پڑھ لیجئے جتنی بادشاہت کے کارنامے ہیں. ارے اقتدار کے لیے تو توبہ توبہ توبہ، نبی کے نواسے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مکر گئے لوگ. یہ تاریخ ہے آپ کی. باپ بیٹے کا گلا کاٹ دیتا ہے اقتدار کے لیے. آج یہ بھی کریں گے، سب کچھ وہ کر گزرے گا اگر آج امریکہ کی طرف سے اس کو مل جائے. حل صرف ایک ہی ہے، بڑے پیمانے پہ نکلو. اب ایک صاحب آج فرما رہے تھے کہ وہ سوابی میں یا کسی پہاڑوں میں وہ کریں گے جلسہ. یار پہاڑوں میں وہاں آپ جلسہ کر کے کیا کریں گے؟ شہروں میں آئیے، اسلام آباد کی طرف آئیے جہاں نیوز بنتی ہو. مجھے پاکستان کے مستقبل میں بہت سارے خدشات ہیں اور وقت جو ہے وہی اس کو صحیح اور غلط ثابت کرے گا. لیکن میرا آپ کا کردار جو ہے وہ ایک تیماردار کا کردار ہونا چاہیے، جو ہمارے والد صاحب نے سکھا دیا تھا کہ پاکستان کے حالات کچھ بھی ہوں تمہیں شکایت نہیں کرنی، اس ساتھ چلنا ہے. جیسے تیماردار کہتا ہے، مریض کہتا ہے صبح کب ہوگی، وہ کہتا ابھی ہو جائے گی، دوا پلاؤ دوا پلائی، کروٹ بدلاؤ کر. ہمیں پیچھے سے نہیں ہٹنا ہے، ہم سے جو بن سکتا ہے اس کے لیے کرنا چاہیے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اپنے میرے لیے نہیں، ہمارا آپ کا کچھ نہیں رہا ہے، ہماری پوری ہو چکی ہے. پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اور ان کی آواز بن جائیے جو اتنے مجبور ہیں اس وقت بھوک کے ہاتھوں کہ وہ آواز بھی نہیں اٹھا سکتے. اس کو شیئر کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.